बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक ऐसा वाक़या सामने आया है जिससे इंसान के सर शर्म से झुक जाते हैं। कहाँ एक माँ, कहाँ बेटा और कहाँ बेटे का दोस्त। एक ऐसी औरत जिसका ताल्लुक़ अपने शौहर के अलावा कहीं और भी था, और वो कहीं और क्या था, वो उसी के नौजवान बेटे का दोस्त था। बड़ी शर्म आती है कभी कभी ऐसे वाक़यात बयान करते हुए, लेकिन हम आपको इसलिए भी बताते हैं कि न सिर्फ ये कि ये वाक़या हुआ है, ये एक ऐसी ख़बर है जो आप तक पहुंचानी है, बल्कि इससे अगर कोई सबक भी सीख सके। और ये याद रखें हमेशा कि जो गुनाह होता है वो छुपता नहीं है, और जो गुनाहगार होता है वो सज़ा भी पाता है। और वो कहते हैं ना कि 100 दिन चोर के 1 दिन कोतवाल का। ये औरत जो है इसने बड़ी ही सफाई के साथ अपने शौहर को कत्ल किया। लेकिन क्यों कत्ल किया, वजह क्या बताई, इसके घर में क्या कुछ होता रहा, और पूरा इन्होंने प्लॉट किस तरह से बनाया, किस तरह से उसने ट्रैप किया, क्यों उसका बेटा ये सब कुछ देखकर भी खामोश रहा, और क्यों वो औरत जो है पुलिस के सामने अपने बेटे के लिए बयान तो कुछ और दे रही थी और उस शख्स के लिए बयान कुछ और दे रही थी जिसके साथ उसका ताल्लुक़ था। ये तमाम तर कहानी क्या है मैं ज़रा आपके सामने रखती हूँ। मुकाम इबरत है, शर्म का मुकाम है, समझने का मुकाम है। और हमारे मुआशरे में ये कहानियाँ हैं, इस तरह की बहुत सी कहानियाँ हैं, और अल्लाह ताला हमें हिदायत दे और हमें समझ आए कि ये क्या रिश्ते हैं और क्या इनका पास है। बेसिकली ये मानावाला के इलाके में रहने वाली एक औरत है, और इसने अपने ही बेटे के दोस्त के साथ दोस्ती की, और दोस्ती करने के बाद उसको कैसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया और कैसे अपने शौहर को ठिकाने लगाया, ये तमाम तर चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली इसका शौहर जो है, इसका नाम नवाज़ था, और ये जो इसका शौहर है ये ढोल बजाता था। शेख है बरादरी इनकी, और वो कहती है कि जब भी मेरा शौहर घर आता था, अब ये पुलिस को एक स्टोरी सुना रही है, ज़रा असली कहानी क्या है उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ये कहती है कि मेरा शौहर जो है वो जब घर आता था तो मुझे मारता था। हर वक्त कोई भी चीज़ लेकर आता तो अकेले ही खाता था, हमारे साथ नहीं खाता था। जो बच जाता था वो हमें दे देता था। बच्चों को कहता था कि खा लो, उठा लो। 22 साल वो कहती है कि हमारे ऐसे ही लड़ कर गुजर गए। अब ये औरत कत्ल करने के बाद पुलिस को ये बयान दे दिया। अच्छा, उसके बाद इसका बड़ा बेटा 21 साल का है, उसके बारे में वो बताती है कि वो भी बाप के साथ ही काम करने जाता है, जबकि 14 साल का एक और बेटा है जो कि वेला ही फिरता है। उसे पढ़ने लिखने का शौक़ तो था, लेकिन बाप ने कभी पढ़ने ही नहीं दिया। फिर वो कहती है कि एक भैंस रखी थी, उसको कहता था कि चारा डालो, दूध वो खुद बेच कर आ जाता था और पैसे भी अपने ही पास रखता था। यूँ वो अपने जुल्म के, अपने ऊपर होने वाले जुल्म की दास्तान और अपने इस अमल को जस्टिफाई करने की एक पूरी रुदात सुनाती है। अच्छा, लेकिन जब इसी के बेटे से जब बात की जाती है तो वो एक और ही स्टोरी सुनाता है। उसे जब कहा जाता है कि आपकी माँ कहती है कि बाप जो है वो मारता था, कैसा बाप था, तो वो बेटा कहता है कि नहीं, वो तो हमारा बहुत ख्याल रखता था, हमसे प्यार भी करता था, हमसे पूछता था कि आपको कोई मसला तो नहीं, वो हमें मारता नहीं था। अम्मी जो है वो बिल्कुल झूठ बोल रही है, यह बड़ा बेटा कहता है। वो कहती है कि रात को हमें भी इसने गोलियां दूध में डालकर दे दी थी, हमें तो पता ही नहीं हमारा बाप कहाँ गया। जब सुबह हम उठे तो हमारी अम्मी ने हमें बताया कि वो 1,10,000 रुपये लेकर गया है, कहीं चला गया है, गालबन उसने भैंस अपनी बेची थी। अच्छा, वो ये कहता है कि हमसे बस एक भूल हुई कि हमने अपने बाप को नहीं बताया कि अम्मी का किसी और के साथ भी चक्कर है। ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। अफसोस की बात यह है कि ये चक्कर जो है 1 साल से नहीं, 6 माह से नहीं, बल्कि 3 साल से चल रहा था। इसके बेटे को अंदाज़ा था, इसके बेटे ने अब इस बात को माना, लेकिन इसकी माँ पुलिस के सामने कहती है कि मेरे बेटे को कुछ नहीं पता था। लेकिन वो कातिल दोस्त जो है वो कहता है कि बेटे को भी पता था। बेटा खुद भी मान रहा है कि उसे पता था, लेकिन उसने बाप को नहीं बताया था। नवीद उस शख्स का नाम है जो कि इसका दोस्त था। ख़ातून कहती है कि एक रॉन्ग नंबर था, मिला, हमारी दोस्ती हुई, और मैं ऐसे बताती थी कि मेरा शौहर मुझसे लड़ता है, मुझे मारता है, मुझे ख़र्चा नहीं देता है, मेरे बच्चों का ख्याल नहीं रखता है। तो उसने कहा कि फिर ये मेरा ख्याल भी रखता था, मुझे ख़र्चा भी देता था, मेरे बच्चों को भी देखता था। जब उससे कहा गया कि तुम एक शादीशुदा औरत हो और तुम्हें शर्म ना आई इस बात पर, तो उसने कहा मुझे इस बात की कोई शर्म नहीं, और ना मुझे इस बात का कोई अफसोस है कि मैंने उसे मारा। इंतहाई बेशर्मी और ढिठाई के साथ उसने ये बात कही, जबकि उसका अपना बेटा कहता है कि कभी मेरे बाप ने, जबकि आपको पता है कि अगर एक जवान बेटा उसके सामने उसकी माँ को मारा जाए तो वो अपनी माँ का साथ देता है, अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाता है, लेकिन वो कह रहा है कि मेरी अम्मी झूठ बोलती है। अच्छा, अब इन्होंने किया क्या, ये वारदात जो इन्होंने किस तरह से की। बेसिकली वो कहती है कि मेरा शौहर मुझे कभी भी कुछ नहीं देता था, मेरी उम्र 35 साल है, और वो जो लड़का, जो दोस्त था, उसकी भी शादी नहीं हुई हुई, ठीक है। वो कहती है कि मेरे से शादी का कोई प्लान भी नहीं था, हमारी सिर्फ दोस्ती थी। वो कहती है कि 2-3 साल से मैं सोच रही थी कि क्या करूं, ये नशा भी करता था। सोचा कि ये मर जाए तो अच्छा होगा, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर तो सकूंगी, काम भी कर सकूंगी, और बेवा होंगी तो लोग शायद मेरे साथ अच्छा सलूक भी करें।
پھر وہ کہتی ہے کہ نوید جو ہے ہمیں خرچہ بھی دیتا تھا، میں اسے اپنے دکھ درد سناتی تھی، وہ میرے دکھ درد سنتا بھی تھا اور یہ اس کو جا کے ملا بھی کرتی تھی۔ اسے پوچھا گیا کہ تم اسے کیسے ملتی تھی، تو یہ کہتی ہے کہ کبھی اس کی دکان پہ چلی جاتی تھی، کبھی جب بچے گھر نہیں ہوتے تھے تو وہ میرے پاس گھر آ جاتے تھے، اور شرمناک اور افسوسناک کہ جس دن اس نے اپنے میاں کو ٹھکانے لگایا اس روز بھی ٹھکانے لگانے کے بعد یہ اس کے گھر آیا اور صبح 4 بجے اس کے گھر سے گیا۔ اچھا اب یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں، پوچھا گیا کہ تم نے کیسے یہ پلان بنایا؟ وہ کہتی ہے کہ میں نے سوچا کہ مجھے اب اس کو مارنا ہی ہے۔ وہ کہتی ہے میں نے پلان بنایا، ڈاکٹر سے میں 81 کی گولیاں لے کر آئی، رات کو وہ دودھ پیتا تھا تو میں نے اس دودھ میں اس کو ملا کر دے دی۔ پھر کہتی ہے کہ میں نے نوید کو پہلے بتا دیا تھا کہ تم آ جانا۔ اچھا یہ کہتی ہے کہ میں نے گولیاں اس سے منگائیں، جبکہ نوید کہتا ہے کہ گولیاں یہ خود لے کر آئی، لیکن اس کے بعد اس نے مجھے اپنے پلان میں شامل کیا۔ اچھا وہ کہتی ہے جب نوید آیا تو یہ اس وقت بے ہوش تھا، ہم نے اسے اٹھا کر بائک پر ڈالا، ہم اسے لے کے نہر پہ گئے، یہ بے ہوش تھا، ہم نے اسے دھکا دیا، نہر میں پھینک دیا، واپس گھر آ گئے، یعنی یہ اس وقت زندہ تھا۔ کہتی ہے رات کا کوئی 1 بجے کا وقت تھا، ہم گھر آئے اور سو گئے۔ پھر صبح اٹھے، نوید چلا گیا، بچوں نے پوچھا بابا کہاں ہے، تو میں نے کہا وہ گائے لینے گیا ہے، مجھے کہا بچوں کو کہ جاؤ جا کے چارہ لے آؤ۔ پھر وہ کہتی ہے کہ کچھ ٹائم بعد پتہ چلا کہ ایک لاش ملی ہے، ہم تک یہ بات پہنچی کہ لاش کو دفنا بھی دیا گیا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ عورت بتا رہی ہے۔ اچھا اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ مجھے نوید کی کال آئی کہ اچھا اب میں ذرا آپ کو تھوڑی سی کہانی اور بتا دیتی ہوں۔ ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ خاتون جو ہے یہ جب پولیس کی کسٹڈی میں جو یہ بیان دے رہی ہے اسے مختلف بیان اس کا دوست دے رہا ہے، اور اس کا بیٹا جو ہے وہ ایک اور سٹوری سنا رہا ہے۔ اب یہ خاتون جو ہے یہ کہتی ہے کہ ہم نے اس پہ کوئی تشدد نہیں کیا تھا، لیکن جو پولیس رپورٹ ہے چونکہ اس کو دفنا دیا گیا تھا لیکن اس کی تصویریں لی گئیں، اس کا ظاہر سی بات ہے جو ایک باڈی کا جو بھی مختصراً معائنہ ہوتا ہے، پوسٹ مارٹم جو بھی وہ ہوا، اس کے مطابق اس پر تشدد کیا گیا ہے اور شدید قسم کا تشدد کیا گیا ہے، لیکن یہ اس بات سے مسلسل انکاری ہے، کہتی ہم نے تشدد نہیں کیا، البتہ یہ بے ہوش ہو گیا تھا، ہم اسے بے ہوشی کی حالت میں ہی اٹھا کر پانی میں پھینک گئے۔ اب اس کے بعد یہ جو اس کا بیٹا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے نوید کی کال آتی ہے اور اسے کہا کہ آپ کے بابا کو نہر پہ دیکھا ہے، کہیں سننے میں آیا کہ وہاں پہ کوئی لاش پڑی تھی، آؤ چل کے دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نہر پہ گئے تو لوگوں نے بتایا کہ ایک لاش تو یہاں سے ملی ہے، لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کس کی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پھر جا کے جب پتہ کیا اور جو تصویر ہمارے سامنے آئی تو اس سے ہمیں پتہ لگا کہ یہ ہمارا باپ ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے اصل میں یہ پکڑے کیسے گئے، ذرا اس طرف آتے ہیں۔ ہوا کچھ ایسے کہ اس کے بیٹے نے پولیس کو، ظاہر سی بات ہے جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے سارے نمبرز دیے گھر والوں کے، پولیس کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ چیک کرتے ہیں کس نمبر پہ کس کی کالیں کس وقت آتی رہیں، جب مرڈر ہوا اس وقت کون کدھر تھا۔ تو یہ جب لڑکا گھر جاتا ہے، اس نے اپنی ماں کو جب بتایا کہ میں سارے نمبر دے آیا ہوں، تو نوید جو لڑکا ہے جو کہ اس کی ماں کا دوست تھا وہ پریشان ہوا، اس نے کہا تم نے اپنی ماں کا نمبر کیوں دیا؟ اس کے بعد اس کے اپنے ہی بیٹے نے جا کر پولیس تھانے میں جا کے نمبر چینج کرانے کی کوشش کی اور کہا کہ یہ نمبر نہیں، ایک اور نمبر ہے میری ماں کے پاس، لیکن اس وقت تک دیر ہو چکی تھی اور پولیس جو ہے اپنی کارروائی شروع کر چکی تھی، اور بے شک کہ نہ بھی بتاتا تب بھی پولیس تو ٹریس کر ہی لیتی ہے کہ اس کے نام پہ کون سے سم ہے۔ اس کے بعد جب نمبر اور کالز اور آپس میں گفتگو کے دورانیے جب چیک کیے گئے تو پتہ لگا کہ نوید اور اس کی والدہ کے درمیان بڑی لمبی کانورسیشنز رہی ہیں۔ اس کے بعد ان دونوں کو جب تھانے میں بلایا گیا، الگ الگ سوال کیے گئے، اور جو پولیس کا طریقہ کار ہوتا ہے اس سے ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ دونوں جو ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، اور اس کے بعد ان دونوں نے اعتراف جرم کیا اور پھر انہوں نے پوری کی پوری کہانی جو ہے وہ سنا دی۔ جب بیٹے سے پوچھا گیا کہ ماں اور نوید کو سزا ہونی چاہیے تو وہ کہتا ہے کہ جی ضرور، اور کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے، لیکن میرا ایک سوال یہ بھی ہے کہ وہ بیٹا جو 3 سال خاموش رہا وہ کس لیے خاموش رہا؟ وہ بیٹا جس نے جا کر پولیس کے پاس نمبر تبدیل کرانے کی کوشش کی تو کیوں کی؟ وہ ماں جو اپنے بیٹے کو تو بچا رہی ہے لیکن نوید کو نہیں بچا رہی، اور وہ نوید جو اپنے دوست کو بھی پھنسا رہا ہے اور اس عورت کو بھی پھنسا رہا ہے۔ ایسے جو چکر ہوتے ہیں ان کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے، نہ وہ عورت اس نوید کے ساتھ مخلص ہے نہ وہ نوید اس عورت کے ساتھ مخلص ہے، اور وہ باپ جو باقی بچوں کو بھی اب چھوڑ کر چلا گیا، وہ ماں جو کہتی تھی کہ وہ مر جائے گا تو میں اپنے بچوں کا سہارا بنوں گی، اب اس کے بچوں کو کون دیکھے گا جن کے سر پر اب نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی ماں ہے۔ اور ایک ایسا ناجائز اور گندہ رشتہ جس کے بارے میں سوچ کے بھی انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے۔ اور وہ یہ عورت سے جب پوچھا گیا کہ اب تمہارے بچوں کا کیا ہوگا، تمہارے یہ جو 4 بچے ہیں یہ اب کون پالے گا، تو وہ کہتی ہے میں تو یہی سوچتی تھی کہ میں نے کھلاؤں گی، یہ کچھ دیتا نہیں تھا، میں ہی ان کا آسرا بنوں گی اور ان کو اسکول بھیجوں گی، میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا، میرے تو ذہن میں نہیں تھا۔ جب اسے پوچھا گیا کہ تمہیں کوئی شرمندگی ہے، کوئی پچھتاوا ہے، تو حیرت کی بات ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے کوئی شرمندگی نہیں، مجھے کوئی پچھتاوا نہیں۔ اچھا اب بیسیکلی پولیس کو یہ کیسے پتہ چلا کہ یہ کیسے کون ہے، اس میں کیا مطلب کس کی انوالومنٹ ہے؟ تو
بیسیکلی جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ لڑکا جب ہمارے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میرا باپ اتنے پیسے لے کر گیا ہے، ہم نے اسے پہ نمبرز لیے اور نمبرز کو جب ہم نے ٹریس کیا پھر ہمارے سامنے یہ ساری باتیں آئیں اور یہ سب کچھ ہم لوگوں کو پتہ لگا۔ جو لڑکا جس کے ساتھ اس کی دوستی تھی اس کی عمر تھی 20 سال، یہ خاتون کو 30 سال سے اوپر کی عمر کی تھی، اور یہ کہتی ہے کہ 6 دن پہلے ہم نے یہ پلان بنایا تھا۔ گولیاں جو ہیں اس کو کھلائی گئیں، نشہ دیا گیا اور اس کے بعد اس کو نہر میں پھینک دیا گیا۔ اور اس کے بعد جو لڑکے سے پوچھا گیا کہ تمہیں کوئی شرمندگی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں تو اسے شادی کرنا چاہتا تھا اور مجھے اس بات کی کوئی شرمندگی نہیں ہے، اور یہ جناب ان لوگوں کے حال ہیں۔ اور خاتون کہتی ہے کہ شادی کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا، پتہ نہیں کون سچا اور کون جھوٹا ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ گندے کام کا گندہ ہی انجام ہوتا ہے۔ اور میں نے ایک چیز دیکھی ہے، اب جتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہو گئی ہے، آپ کوئی جرم کرتے ہیں تو آپ پکڑے ہی جاتے ہیں۔ جرم کرنے سے پہلے اس کے انجام کے بارے میں ضرور سوچا کریں اور اپنے ایمان کو تھوڑا مضبوط کریں اور اپنی آخرت کے بارے میں ضرور سوچیں۔ زبیرین سبطین کو اجازت دیجیے گا، تو ہم مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔